اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے اور اللہ طیب بندے کے علاوہ کسی بندے کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اس کے ارادے بھی پاک ہونے چاہیے، اس کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بھی وہ پیش کرے وہ اس کی سب سے پاکیزہ چیز ہو، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ میری دعا کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور آواز آتی ہے کہ یا رب اے میرے رب، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک الطیب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم مبارکہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہوا، بلکہ اس نام کا ذکر ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے اور وہ طیب کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے برگزیدہ انبیاء کو دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، طیب چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو میں جاننے والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اسی حدیث کے اندر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو دور دراز سے سفر کر کے آیا، اور اس کے چہرے سے اور اس کے جو ظاہری اثرات ہیں اس سے سفر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ میں آ کے دعا مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ میری دعا کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور آواز آتی ہے کہ یا رب اے میرے رب، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اس کے جسم کو جو طاقت ملی ہے، جو انرجی، جو کیلوریز ملی ہیں وہ بھی حرام سے ملی ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طیب ہے، ای المقدس والمنضح عن النقائص والعیوب کلیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام قسم کی کمیوں، تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے اور الطاہر ہے۔ تو طیب کی اصل طہارت سے ہے، اور طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا، اور طہارت کا مطلب ہے والسلامہ من الخبث، طہارت کے اپوزٹ ہے الخبث، گندگی، نجاست۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی نیگیٹو چیز سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام مؤمنین کو کلوا من الطیبات، طیب چیزوں کا حکم دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بھی وہ پیش کرے وہ اس کی سب سے پاکیزہ چیز ہو، سب سے پاک چیز ہو۔ اور پاکیزہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی سب سے زیادہ محبوب، اپنی سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو حکم دیے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو زنا سے، ایڈلٹری سے منع کیا ہے، کیونکہ ایک بندہ مومن، ایک بندہ طیب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ مومن ہے، وہ زنا کے قریب نہیں جاتا۔ لا تقربوا الزنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بد نظری سے منع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فحش گوئی سے منع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گندی باتیں کرنوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بندہ مومن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے، اور اللہ طیب بندے کے علاوہ کسی بندے کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اس کے ارادے بھی پاک ہونے چاہیے، اس کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الخبيث والطيب، کیا ایک خبیث سوچ، کیا ایک خبیث نظر، ایک ایسا جسم جو خباثت کے اوپر، جو حرام کے اوپر پلا ہوا ہے، ایک ایسا انسان جو جو خباثت کے رستے پر ہے، کیا وہ اور جو طیب ہے، جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جس کی نگاہ، سوچ، نظر، ہر چیز پاک ہے، کیا وہ لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ طیبین ہی ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان کی روح کو نکالتے ہیں، طیبین، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو طیب ہیں، جو پاک ہیں۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تو جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طیب بندوں کے علاوہ، طیب لوگوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خازنتها سلام علیکم طبتم، جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جنت کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو رکھوالے ہیں، جو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو اس کے محافظ ہیں، وہ اللہ کے نیک اور طیب بندوں کے اوپر سلامتی بھیجیں گے، وہ فرمائیں گے طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین، تم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پہ رہو، کے لیے رہو، تم پاکیزہ ہو، تم پاک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم سے محبت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خود طیب ہے، تو جب تک انسان کا دل طیب نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، روح طیب نہیں ہوگی، جسم طیب نہیں ہوگا، اس کے کپڑے، اس کی نگاہ نہیں پاک ہوگی، تو اس انسان کو اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کو، اللہ کے اسماء کا واسطہ دیتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے ہماری دعا قبول ہو جب نہ ہم خود طیب ہیں، نہ ہماری سوچیں طیب ہیں، نہ ہماری نگاہیں طیب ہیں، نہ ہمارے لباس طیب ہیں، نہ ہماری زندگی طیب ہے؟